اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ساتھیو، ہم تاریخ کا سلسلہ بڑھاتے ہوئے سن 11 نبوی کا واقعہ بیان کر چکے ہیں پچھلی ویڈیو میں، جس میں ہم نے بتایا کہ نبوت کے 11ویں سال قبیلہ خزرج کے 6 افراد نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد ایام حج میں 12 افراد مکہ میں آئے اور انہوں نے عقبہ کے متصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر بیعت کی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر بن ہاشم بن عبد مناف کو بغرض تعلیم اسلام بھیجا۔ حضرت مصعب نے سعد بن زرارہ کے مکان پر قیام کیا، پھر ان کو ساتھ لے کر بنی عبد الشہل اوسی میں آئے۔ اس قبیلے کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور السید بن حضیر آپ کے سمجھانے سے ایمان لائے، اور ان کے ایمان لانے سے سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ بقول مشہور اسی سال ماہ رجب کی 27ویں رات کو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو حالت بیداری میں جسد شریف کے ساتھ معراج شریف ہوا اور 5 نمازیں فرض ہوئی۔ نبوت کے 13ویں سال ایام حج میں انصار کے ساتھ ان کے قول کے بہت سے مشرک بھی بغرض حج مکہ میں آئے۔ ان کی قوم سے جب حج سے فارغ ہوئے تو ان میں سے 73 مرد اور 2 عورتیں اپنی قوم سے چھپ کر ایام تشریق میں رات کے وقت عقبہ منا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت عباس بن عبد المطلب، جو اب تک اسلام نہ لائے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ سب سے پہلے وہی بولے، اے گروہ خزرج، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قوم میں معزز ہیں اور اپنے شہر میں مددگاروں کی ایک جماعت ساتھ رکھتے ہیں۔ ہم نے ان کو دشمنوں سے بچایا، اگر تم اپنے عہد کو پورا کر سکو اور ان کا ساتھ دے سکو تو بہتر، ورنہ ابھی سے ان کا ساتھ چھوڑ دو۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ان کو دعوت اسلام دی اور فرمایا کہ میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم مجھ سے وہ چیز باز رکھو گے جو اپنے اہل و عیال سے باز رکھتے ہو۔ یہ سن کر سب سے پہلے برا بن معرور انصاری خزرجی نے آپ کا دست مبارک پکڑ کر کہا، ہمیں منظور ہے یا رسول اللہ، ہمیں بیعت کر لیجئے، واللہ ہم اہل حرب و اہل اصلاح ہیں، یہی چیزیں باپ دادا سے ہمیں وراثت میں ملی ہیں۔ ابو الحشیم بن تیہان انصاری اوسی نے قطع کلام کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہود سے ہمارے تعلقات ہیں جو بیعت سے ٹوٹ جائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ جب اللہ آپ کو غلبہ دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم میں چلے جائیں۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا، نہیں، تمہارا خون میرا خون ہے، میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے، میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہو، تمہارا دشمن میرا دشمن اور تمہارا دوست میرا دوست ہے۔ اسی طرح جب وہ بیعت کے لیے آمادہ ہو گئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے ان سے کہا، یہ بھی خبر ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ یہ عرب و عجم سے جنگ پر بیعت ہے۔ اگر تمہارا خیال ہے جب تمہارے مال تاراج ہوں اور تمہارے اشراف قتل ہوں تم ان کا ساتھ چھوڑ دو گے تو ابھی سے چھوڑ دو، اور اگر ایسی مصیبت پر بھی ساتھ دے سکو تو بیعت کر لو۔ صاحب بولے،
ہم اس بات پر بیعت کرتے ہیں، مگر یا رسول اللہ اگر ہم اس عہد پر ثابت رہیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہشت۔ یہ سن کر سب نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ اسے عقبہ کی بیعت ثانیہ کہتے ہیں۔ بیعت کے بعد حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ان میں سے 12 اشخاص کو نقیب مقرر کیا، جن کے نام خود انصار نے پیش کیے، اور ان سے یوں خطاب فرمایا: تم اپنی اپنی قوم کی حالات کے کفیل ہو، جیسا کہ ہماری حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے تھے، اور میں اپنی قوم کا کفیل ہوں۔ وہ بولے کہ ہاں منظور ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے اپنے ڈیروں پر چلے گئے۔ صبح کو قریش ان سے کہنے لگے: ہم نے سنا ہے کہ تم نے ہمارے ساتھ جنگ کرنے پر بیعت کی ہے۔ ان کے مشرک ساتھیوں نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ یہ سن کر قریش واپس چلے گئے، مگر تفتیش کے بعد حقیقت حال جو ان کے معلوم ہوئی تو انہوں نے انصار کا تعاقب کیا۔ صرف سعد بن عبادہ ان کے ساتھ آئے۔ ظالموں نے انہی کے اونٹ کے ٹانگ سے ان کے ہاتھ گردن سے جکڑ لیے اور مارتے پیٹتے اور سر کے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے ان کو مکہ میں لے آئے۔ وہاں جیر بن مطعم بن عدی اور حارث بن حرب بن امیہ نے ان کو چھڑایا۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ مدینہ ٹچ 4313 چینل کو وزٹ کریں اور ویڈیو کو شیئر کیا کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، صدقہ جاریہ میں اپنا بھی حصہ ڈالیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ ثواب بھی حاصل ہوگا اور لوگوں تک علم بھی پہنچے گا۔ تو تمام دوستوں سے گزارش ہے اس کو شیئر کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں گے تو انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ جایا کرے۔ ویڈیو دیکھنے کا اور شیئر کرنے کا شکریہ۔